اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے بتائے گا۔ حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا مہمان جب رب کی بارگاہ میں لوٹے گا تو یہ بتائے گا، میرے اللہ کس کس نے میرا حیا کیا، کس کس نے میری قدر کی، اور کون مجھ سے بیزار رہا، کون سویا رہا، کس نے سحری نہ کی، کس نے افطاری کے جو لطف اندوز لمحات تھے ان سے وہ لطف حاصل نہ کر سکا۔ یہ سب کچھ بتائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے متعلق اللہ کا مہمان ماہ سیام اللہ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دے، یا اللہ تیرے فلاں بندے سے میں راضی واپس آیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی شکایت اللہ کا مہمان اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے کرے، یا اللہ اس نے میرا حیا نہیں کیا، اس نے میری قدر نہیں کی۔ صاحبو، یہ دن تو اس کے بھی گزر گئے جس نے روزے رکھے، دن اس کے بھی گزر گئے جس نے روزے نہیں رکھے، دن اس کے بھی گزر گئے جس نے نماز پنجگانہ و صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا، اور دن اس کے بھی گزر گئے جس نے نماز سے غفلت کا اظہار کیا، صلاۃ التراویح نہ پڑھی۔ سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ یہ رب کا دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے دین پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ جو اس کے احکامات ہیں، اس کے پیارے رسول کے جو احکامات ہیں، اگر ان میں عمل پیرا رہو گے تو کامیاب بن جاؤ گے۔ یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا میں، قبر حشر میں۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے۔